السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ویسے تو محرم الحرام کا ہر دن نہایت قیمتی ہے، لیکن اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھنور سے نکل کر ایک پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی تھی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل گلزار ہو گئی تھی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی حاصل ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طویل مدت بعد اپنے والد سے ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اسی دن واقعہ کربلا رونما ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی دن قیامت رونما ہوئی۔ محرم الحرام یعنی کہ اسی دن قیامت بھی رونما ہوگی۔ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے، اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے اس دن بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اب ہم آج کے خوبصورت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے۔ آج کا وظیفہ ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے جو دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمت ان پر بارش کی طرح برسے، اور ان کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت ہو، اور کوئی بھی آفت کبھی بھی ان کے گھر پر نازل نہ ہو۔ تو ایسے لوگ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو خدا را لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ جو بہن بھائی اس عمل کو کرے گا، اللہ اسے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اور ایسے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ سارا سال دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں اور پورا سال ان پر کوئی بڑی مصیبت یا رنج و غم نہ آئے، تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک بار لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ تمام بڑی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا دل روشن ہو جائے گا، آپ کا دل عبادت میں لگے گا، اور آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پر پریشانی آ جائے تو ویسا محسوس کرتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی خوشی آئی ہی نہ ہو۔ اور یقین جانیں، ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ لوگ مہینوں بلکہ سالوں سے پریشان ہیں۔ جو آج کل مہنگائی کا حال ہے، بس اللہ ہی خیر کرے۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 9 محرم کو مغرب کی نماز بڑے شوق اور احترام سے ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نماز صلاۃ الحاجت اس طریقے سے ادا کرنے ہیں، ان 2 رکعتوں کی نیت ایسے کرنی ہے جیسے دوسرے نوافل کی کرتے ہیں۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے ہیں۔ جب یہ نفل مکمل ہو جائیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کوئی جانے انجانے میں خطائیں گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ کا 100 دفعہ ورد کرنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے،
لیکن ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ اکثر اوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وظیفہ قبلیہ 9ویں محرم مغرب کے بعد بھی کرنا ہے اور 10ویں محرم بھی مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ 2 دن کا وظیفہ ہے، 9ویں اور 10ویں کا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کے صدقے ہم سب کے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔